بنگلہ دیش کا T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش بورڈ کا کہنا ہے ٹیم نہ بھیجنے کا فیصلہ بھارت سے کشیدگی کی وجہ سے کیا گیا۔ ICC سے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کر دی۔ پاکستان اور چین کے بیجنگ میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ، اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے صدارت کی۔ تعلقات کے تمام پہلوؤں، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ سی پیک، تجارت، کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاکستان اور چین نے آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور دیا۔ اور امریکی آپریشن میں گرفتار وینیزویلا کے صدر نکولس مادورو اور اہلیہ کو کل مینہٹن کی وفاقی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مادورو کو منشیات کے ذریعے دہشت گردی کرانے، کوکین امریکہ اسمگل کرنے اور غیر قانونی ہتھیار کے الزامات پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے وینیزویلا میں فوجی آپریشن کو غیر دانشمندانہ قرار دیا۔ کہا یہ فلم پہلے بھی دیکھی ہے جب رجیم چینج یا پھر تیل کے لیے جنگیں کی جاتی ہیں۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کا صدر ٹرمپ کو فون۔ وینیزویلا میں فوجی آپریشن پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کہا وینیزویلا پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ہاؤس ڈیموکریٹک لیڈر حکیم جیفری نے کہا ٹرمپ نے حملے کے لیے کانگریس سے اجازت نہیں لی۔ وینیزویلا کے صدر کی گرفتاری کے خلاف واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، بوسٹن، شکاگو اور لاس اینجلس میں احتجاج۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک نے وینیزویلا میں مفت انٹرنیٹ سروس دینے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر لکھا مسلسل رابطے کو یقینی بنانے کے لیے فری انٹرنیٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے عارضی طور پر وینیزویلا کے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ روڈریگز نے کہا نکولس مادورو ہی وینیزویلا کے صدر ہیں، انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ وینیزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ ملک کے دفاع اور اپنے قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ عوام صبر اور اتحاد سے کام لیں۔ وینیزویلا کی عدالت عظمیٰ کے ججوں نے مادورو کو مستقل طور پر عہدے سے غیر حاضر قرار دینے سے گریز کیا، کیونکہ اس فیصلے کی صورت میں 30 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری ہوگا۔ چین اور روس کا وینیزویلا کے صدر مادورو اور اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا مادورو اور ان کی اہلیہ کی حراست بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں اور UN چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ وینیزویلا میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششیں بند کر کے مذاکرات سے مسئلہ حل کرے۔ فرانس کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھانے کا اعلان۔ اسپین نے امریکی حملوں کی مذمت کر دی۔ امریکی مداخلت تسلیم نہ کرنے کا اعلان۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا وینیزویلا کا سیاسی مستقبل عوام خود طے کریں گے۔ ملیشیا کا بھی امریکہ سے نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا غیر ملکی مداخلت سے سربراہ حکومت کو ہٹانا خطرناک مثال ہے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ کی وینیزویلا میں کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ کہا بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے۔ منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے۔ حوالہ ہنڈی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں، بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ وزیر داخلہ کا FIA کراچی زون کا دورہ، خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف بھی مؤثر کارروائی کی ہدایت کی۔ کہا لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے عناصر رعایت کے مستحق نہیں۔ افغانستان اور بھارت کی زبان بولنے والے ہوش کے ناخن نے وزیر اعظم نے انہیں کہا آئیں بیٹھیں اور بات کریں۔ PTI والے معاملات بیٹھ کر حل کرنا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں PTI نے نفرت اور جھوٹے مقدمات کا بیج بویا۔ PTI دور میں میرے خلاف بھی سزائے موت کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، 6 ماہ جیل میں رہا۔ PTI نے سوشل میڈیا پر OA کلچر متعارف کیا۔ PTI والے اپنے اعمال کی معافی مانگے۔ مخالفین پر کیس بنانا نون لیگ کا ایجنڈا نہیں، معاملات کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے۔ سہیل
آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقاتی رپورٹ آئی جی پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ، ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی بھجوائے جائیں گے۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے ویڈیو سے ہلڑ بازی کرنے والوں کی شناخت کی۔ کراچی میئرشپ پر جن لوگوں نے قبضہ کرایا اب وہی چھڑائیں۔ پیپلز پارٹی کراچی کے عوام سے ووٹ نہ دینے کی دشمنی نکالتی ہے۔ بلاول بھٹو کا ویژن کیا کراچی کو موہنجو داڑو بنانا ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے 21 سال میں کام نہیں کیا، بیڑا غرق کیا۔ سندھ کے دیہات اور شہر ایک جیسے ہیں۔ کراچی کے 3,360 ارب روپے سندھ حکومت کھا گئی۔ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہتی ہے مگر کارکردگی کوئی نہیں۔ ایم کیو ایم کراچی اور حیدرآباد سے ایک پولنگ بوتھ تک نہیں جیتی۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے منظر حسین، سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ گلیات، نتیا گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی میں برف باری کا دوسرا سپیل، سردی میں اضافہ۔ وادی سوات میں چہارسو سفید چادر تنی زمین نے نظارے دلفریب بنا دیے، سیاح امد آئے۔ شانگلہ کے پہاڑوں میدانوں میں بھی برف کی چادر۔ گلگت بلتستان میں برف باری نے سردی کو ٹاپ گیئر لگا دیا۔ اسکردو اور استور میں پارا -4، ہنزا میں -3 تک گر گیا۔ بلوچستان میں برفیلی ہوائیں خون جمانے لگی۔ قلات میں پارا -5، کوئٹہ میں -2 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جلد ہی کراچی یخبستہ ہواؤں کی زد میں آنے والا ہے، موسم مزید سرد ہو جائے گا۔ آئس سلائیڈز، بلند و بالا ٹاورز، قلعے اور محلات، چین کے سرد ترین شہر ہربن میں ونٹر ونڈرلینڈ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ماہر مجسمہ سازوں نے 12 لاکھ اسکوائر میٹر رقبے پر دل کا شاہکار تخلیق کیے۔ آئس اینڈ سنو فیسٹیول کے حیرت انگیز نظاروں سے سیاح خوب محظوظ ہوئے۔ کراچی میں قتل کی گئی خاتون اور 3 بچوں کی تدفین، نماز جنازہ کھارا در میں ادا کر دی گئی۔ لواحقین، عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں کی شرکت۔ انیلا اور 3 بچوں کی لاشیں مائی کولاچی روڈ پر گٹر سے ملی تھی۔ پولیس نے مسرور حسین نامی شخص کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں کنویں میں گرنے والے 4 افراد کو نکال لیا گیا۔ علاقے میں بیشتر گٹروں پر ڈھکن ہی نہیں۔ چند روز قبل بھی 8 سالہ بچہ مین ہال میں گر کر جاں بحق ہوا تھا۔ 4 سدہ کے علاقے ٹپ قدر خیر آباد میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 6 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے جاں بحق افراد شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ کوئٹہ میں جتت سٹاپ کے قریب 50,000 گیلن واٹر سپلائی کا ٹینک پھٹ گیا۔ ساتھ والے گھر میں پانی داخل ہونے سے دیوار گر گئی، 2 کمرے منہدم، بچی جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے رات بھر پلاسٹک کے ٹینک کو پانی سے بھرا جاتا تھا اور ٹرانسفارمر سے بجلی چوری کر کے ٹیوب ویل چلایا جاتا تھا۔ جامشورو کے علاقے خان کوٹ کے قریب انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں نے 3 پولیس اہلکاروں کو لوٹ لیا، موبائل فون، نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ کار سوار شہریوں نے فرار ہوتے ڈاکوؤں کی ویڈیو بنا لی۔ کراچی بفر زون میں پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ ڈاکو گھر میں واردات کے لیے داخل ہوئے تو پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ ڈی آئی جی کا کہنا ہے پولیس پہنچی تو ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے لگے، فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو مارے گئے۔ پولیو کے حفاظتی ٹیکوں سے محروم 2 سال تک کے بچوں کی تعداد میں اضافہ۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی پولیو مہم میں 0 ڈوز کے حامل تقریباً 3.25 لاکھ بچے رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 1,06,154، سندھ میں 64,000 سے زائد، خیبر پختونخوا میں 54,796 0 ڈوز کیسز رپورٹ ہوئے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن افغانستان کی تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد افغان فورسز بکھر گئی۔ خصوصی امریکی انسپکٹر جنرل نے رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $144.7 ارب مختص کیے، $137.3 ارب خرچ کیے گئے۔ افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر اضافی $763 ارب خرچ کیے۔ افغان فورسز کے لیے 1,47,000 گاڑیوں اور ہزاروں عسکری آلات خریدے گئے۔
افغان فورسز کو 4,27,300 ہتھیار اور 162 طیارے فراہم کیے گئے۔ افغان سیکیورٹی فورسز 90 ارب ڈالر خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکی۔ انخلا کے بعد 7.1 ارب ڈالر مالیت کا عسکری سامان افغانستان میں ہی چھوڑا گیا۔ کراچی کے ساحل پر میراتھن، خواتین کی فل میراتھن دبئی کی سارا لودھی نے جیت لی۔ فاصلہ 3 گھنٹے 33 منٹ 51 سیکنڈ میں مکمل کیا۔ مینز کیٹیگری اسرار احمد کے نام رہی۔ اسرار احمد نے میراتھن 2 گھنٹے 48 منٹ 58 سیکنڈ میں مکمل کی۔ میراتھن ہاف مینز کیٹیگری میں محمد اختر اور ہاف میراتھن ویمنز کیٹیگری میں کوکب سرور فاتح قرار پائے۔ لاہور میں نیو ایئر میراتھن کا میلہ سجا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے 5، 10 اور 20 کلومیٹر کی کیٹیگری میں حصہ لیا۔ کراچی میں فیمیل ایکسپو بیکن T26 میں ہزاروں طالبات کی آمد۔ ایکسپو میں طالبات کے لیے فکری، تعلیمی اور تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد۔ مہمان خصوصی حافظ نعیم الرحمان نے کردار سازی، فکری تربیت اور معاشرتی ذمہ داریوں پر زور دیا۔ طالبات کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے۔